السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں منشا سنہری کہانیاں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک ایسا واقعہ۔ یہ واقعہ قوم سمود اور ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ آئیے بنا دیر کرتے ہوئے اس واقعے کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود پتھر کی عمارتیں بنانے کے ماہر اور زرعی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں ڈھلواں پہاڑی چٹانوں کو تراش کر بناتے تھے۔ وہ تمدن اور قوت کے لحاظ سے بہت ترقی یافتہ ہو گئے تھے، لیکن غریبوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ وہ اپنے غلے اور پھلوں کی پیداوار اور عالیشان عمارتوں پر بہت ناز تھا۔ ان کے دولت مند لوگ غریبوں کو ستاتے اور انہیں آسائشوں اور سہولتوں سے محروم رکھتے۔ دولت میں اتنے اندھے ہو کر وہ اللہ کو بالکل بھول گئے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ وہ تو اللہ کو بھول گئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں نہیں بھلایا تھا۔ اس نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ صالح علیہ السلام کی زندگی اپنے پاکیزہ تھی۔ وہ ایک شریف انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اس پر رہنے کا موقع دیا ہے۔ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بہت قریب ہے اور وہ دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ ان کی قوم نے جواب دیا، کیا تم ہمیں ان کی بندگی سے روکتے ہو جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ سچ بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں۔ تم جو کہتے ہو اس پر ہمیں یقین نہیں آتا اور ہم تمہارے مشوروں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ نبی ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے جو ساری مخلوقات کا مالک ہے اور حاکم ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تم بس ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ باولے ہو جاتے ہیں۔ تم ہماری طرح ایک انسان ہی تو ہو۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح علیہ السلام یہ بات سن کر اللہ سے دعا کی۔ صالح علیہ السلام ایک اونٹنی لائے اور کہا، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اسے اللہ کی زمین پر چرنے چگنے دو اور چشموں پر آزاد پانی پینے دو۔ پورا قبیلہ اس کی حفاظت کرے۔ کوئی اس اونٹنی کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، نہ اسے نقصان پہنچائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کی طرف سے تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ غریبوں کو ان کا حق دو۔ اونٹنی ایک نشانی ہے اور اس لیے تمہیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کو غریبوں پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کے خلاف تنبیہ کے طور پر استعمال کیا۔ پانی کے چشمے بہت زیادہ نہ تھے اور سرکش لوگ غریبوں کے مویشیوں کو ان تک پہنچنے نہ دیتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اونٹنی کو دوسروں کے ساتھ پانی پینے کا موقع دیا جائے اور یہ کہ اس کے زمین پر چرنے چگنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہونی چاہیے، لیکن ان کی قوم کے سرکش لوگ کوئی معقول بات سننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات سنی انسنی کر دی اور ایک بڑی ظالمانہ حرکت کر گزرے۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا اور اس طرح کھلے طور پر اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو گئے۔ اونٹنی کی جان لینا اس کا آثار تھا کہ اب وہ صالح علیہ السلام کے خلاف اپنے منصوبے پر عمل کرنے ہی والے تھے۔ دراصل اس ظالم قوم کا امتحان اس سے زیادہ سخت لیا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ پانی پر ایک دن اس اونٹنی کا حق تھا اور دوسرے دن بقیہ سب کا۔ اونٹنی کو مار دینے کے بعد انہوں نے صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اب تم لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہے ہو۔ جب صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو مار ڈالا گیا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ انہیں وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ اب عذاب الہی ان کے قبیلے پر نازل ہونے ہی والا ہے۔ عذاب کے آنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ صالح علیہ السلام نے انہیں سوچنے سمجھنے اور توبہ کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔
لیکن انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی۔ 3 دن کے بعد رات کے وقت ایک خوفناک زلزلے نے انہیں آ لیا۔ زلزلہ آیا اور انہیں ان کے قلعہ نما گھروں میں دفن کر گیا جنہیں وہ اپنی پناہ گاہ سمجھتے تھے۔ صبح ہوئی تو وہ اوندھے پڑے دکھائی دیے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو عذاب سے محفوظ رکھا۔